آپ فرماؤندے نے افضل و اعلی شان نبی دا، افضل و اعلی شان نبی دا، افضل و اعلی شان نبی دا، کیا کچھ بولے درد رسیدہ، افضل و اعلی شان نبی دا، افضل و اعلی شان نبی دا، کیا کچھ بولے درد رسیدہ، وچ نبیاں مرسل اعظم، وچ نبیاں مرسل اعظم، وچ نبیاں مرسل اعظم، خادم درد ملک معظم، حوراں پریاں جن تے آدم، حوراں پریاں جن تے آدم، حوراں پریاں جن تے آدم، ہر ایک برداشت عربی دا، افضل و اعلی شان نبی دا، افضل و اعلی کیا کچھ بولے درد رسیدہ، چار کتاباں نعت نبی دی، چار کتاباں نعت نبی دی، چار کتاباں نعت نبی دی، مادح مدحت ٹرن عجیبی، انت حبیبی انت طبیبی انت حبیبی انت طبیبی، آپ فرماؤندے نے محبوبہ ساڈا محبوب بھی تو ہے، ساڈے درداں دی دوا بھی تو ہے، انت حبیبی انت طبیبی انت حبیبی انت طبیبی، ورد وظیفہ بہر بریدہ، افضل و اعلی شان نبی دا، افضل و نبی دا، افضل و اعلی شان نبی دا، کیا کچھ بولے درد، لکھ صلاۃ لکھ سلام، لکھ صلاۃ لکھ سلام، لکھ صلاۃ لکھ سلام، ارض و سماتے پڑھن کلام، شان لبد دا یحیی العظام، اتھے آپ نے عربی بولی، آپ فرماؤندے نے محبوبہ جدو تسی بول دے ہو تواڈے ہونٹاں دے وچوں پھل گردے نے، آپ فرماؤندے نے شان لبد دا یحیی العظام، شان لبد دا یحیی العظام، خوشبو در دہن وریدہ، افضل و اعلی شان نبی دا، افضل و اعلی کیا کچھ بولے درد رسیدہ، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما، اتھے آپ اپنا عقیدہ پہ دس دینے، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، رتبت ساڈا مظہر نوری، اول و آخر کرنی تو پوری، اول و آخر کرنی تو پوری، برگزیدہ تا تو برگزیدہ، اول و اعلی افضل و اعلی شان نبی دا، افضل و اعلی شان نبی دا، کیا کچھ بولے درد رسیدہ۔ اگلے شعر دی آپ نے سرے کی نال ٹھو سرے کی مکس کی دی، آپ فرماؤندے نے چند سج تمامی تارے، چند سج تمامی تارے، چند سج تمامی تارے، رم جھم لائی لیل و نہارے،
نور تیرے تو لہ چمکارے نور تیرے تو لہ چمکارے رات دیہاں تھی سرگروی دا افضل و اعلی شان نبی دا افضل و اعلی نبی دا کیا کچھ بولے درد رسیدہ یار پہلے دی صدق و صداقت یار پہلے دی صدق و صداقت یار پہلے دی صدق و صداقت امیر عمر دی عدل و عدالت عثمان دی حیات دیانت عثمان دی حیات دیانت شجاعت علیوں کو لرزیدہ افضل و اعلی شان نبی دا افضل و اعلی شان نبی دا کیا کچھ بولے درد رسیدہ محترم سامعین آپ دا ایک کلام جڑا فارسی عربی اور سریکی پنجابی دے وچ مکس ہے اس کلام نو سمجھن واسطے بھی کافی ساری عقل چاہیے میں ویکھ رہا سا کافی سارا کچھ سمجھ نہیں سی آ رہا اور کچھ سمجھ آ رہا سی بہرحال مولا کریم انہاں پاک لوگاں دی محبت ساڈے دل دے وچ تا دیر قائم فرمائے محترم سامعین خواجہ غلام حسن پیر سباگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا اصل نام غلام حسن ہے اور والد صاحب دا نام ملک لال حسین اور دادا دا نام احمد یار اور پردادا دا نام یار محمد ہے یعنی اگر ملا کے لئیے تو انج بن جائے گا خواجہ غلام حسن بن ملک لال حسین بن احمد یار بن یار محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی تاریخ پیدائش 1267 ہجری دے اندر بمطابق 1849 عیسوی ہے یعنی پاکستان بنن تو بھی پہلا یہ بزرگ گزرے نے تقریباً پاکستان بنن تو 100 سال پہلا یہ بزرگ گزرے نے تے بڑے جلالی بزرگ سن توجہ میرے وال بڑے ہی جلالی بزرگ سن اور بڑا ہی کمال انداز بیان سی انہاں دا انہاں بزرگاں دا سلسلہ نقش بند نال تعلق رکھدے سن اور سلسلہ نقش بند نور پور تھل حیدرآباد دے اندر جڑا تھل دا علاقہ ہے اس علاقے دے اندر واحد اے ہستی ہے جے سلسلہ نقش بند نو پھیلایا ہے موزہ گاڑے کھو ڈگر سواگ لال ایسن کروڑ ضلع لیا آپ دی رہائش سی ابتدائی زندگی آپ دی بھی دوسرے بزرگاں دی طرح ہی ہے یعنی بچپن تو ہی والدین دا سایہ سر تے نہ رہا بچپن تو ہی معروم رہے اور آپ دی پرورش سواگ خاندان دی پاکیزہ عورت جنہوں نے آپ دی پرورش فرمائی ہے اور شروعات دی وچ بچپن دی وچ آپ جناب علی وہ پتر انہوں نے باہر کڈو تماشا بنا کے کھلوتے ہیں بیان ہوندے سارا ذہن باہر کڈو انہوں نے اٹھ پو ذہن بھی سارا ادھر ادھر کر دیں توجہ نال بول سبحان اللہ
آپ دی پرورش سواگ خاندان دی ایک عورت سی بڑی پاکیزہ، انہوں نے آپ دی پرورش فرمائی بچپن دے اندر، اور سب تو پہلا اس پرورش تو بعد آپ کچھ دیر مویشی بھی چراندے رہے، پھر اس تو بعد آپ علم حاصل کرنے واسطے گھروں نکلے۔ یاد رکھیے گا بغیر علم تو کوئی بھی بندہ رب دا ولی نہیں ہو سکتا۔ علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے وہ واسطے، پیر واسطے سب تو پہلی شرط ہی علم حاصل کرنا ہے۔ جیڑا ان پڑھ جہل جن وضو دے فرض نہیں پتہ نہ ہوئے ایک قطن پیر نہیں ہو سکتا، اگرچہ جھوٹے لکھاں دعوے کردہ رہے۔ ظاہراً علم حاصل کرنا پڑنا ہے پیری واسطے، کہ پیر دی پہلی شرط ہی علم دین حاصل ہو، یعنی پائیدار رب دا جناب علی پائیدار مفتی ہوئے، عالم دین ہوئے، یہ پہلی شرط ہے پیر واسطے۔ آپ ابتدائی تعلیم حاصل کرن لئی ڈیرہ اسماعیل خان دا علاقہ ہے جڑا موسیٰ زئی دے نام تو مشہور ہے، دمانی علاقہ، آپ اس علاقے اندر جا کے خواجہ محمد عثمان دمانی دے کول آپ نے جناب علی آپ دا خواجہ محمد عثمان دمانی دا ایک خلیفہ سی جس دا نام سی مولانا غلام حسن پونگر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ابتدائی تعلیم انہاں بزرگاں تو حاصل فرمائی ہے۔ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جناب علی صرف دا علم ایک علم ہوتا ہے، علوم صرف جنوا کے جاندہ ہے، علم صرف آپ نے مولانا محمد علی شہاب ضلع جھنگ دے وچ رہندے سن، آپ نے علم صرف جناب علی اتھے آ کے حاصل فرمائی ضلع جھنگ دے وچ۔ پھر جناب علی کروڑ لال اسم دے ایک بزرگ سن جنہ دا نام سی جان محمد، آپ ادھروں علم حاصل کردے سن اور انہاں بزرگاں دے درس دے وچ آپ جا کے بیٹھ دے سن، جنہوں آدھے نے درس تربیت بزرگ کردے رہے نے، آپ انہاں دے درس دے وچ جا کے بیٹھ دے سن۔ پھر آپ نے جناب علی جھنگ تو سفر فرمایا ہے سیواں، ضلع میاں والی ہے، ضلع میاں والی دا ایک شہر ہے سیواں، آپ اتھے تشریف لے گئے۔ جناب علی اتھے مولانا غلام محمد دی خدمت دے اندر رہے، آپ نے اتھے علم حاصل فرمایا۔ پھر اس تو بعد جناب علی آپ نے چکرالہ دے سفر فرمایا، چکرالہ دے جا کے بقایا مکمل تعلیم مولانا نور محمد خان خواجہ محمد عثمان دامانی دے ایوی خلیفہ نے، آپ نے بقیہ تعلیم جا کے تے انہاں بزرگاں دے کول حاصل فرمائیے۔ مکمل تعلیم حاصل فرما کے پھر آپ نے بیعت جا کے خواجہ محمد عثمان دامانی موسیٰ زئی شریف جا کے آپ نے جناب علی ڈیرہ اسماعیل خان دا علاقہ اتھے آپ نے جا کے بیعت کیتی ہے بزرگاں دی، خواجہ محمد عثمان دامانی دی، اور سلسلہ نقش بند دے اندر شامل ہوئے۔ پھر خواجہ محمد عثمان موسیٰ زئی شریف والے آپ دا انتقال ہویا، آپ دی وفات تو بعد خواجہ محمد سراج الدین نے بیعت کرن دی آپ نو اجازت عنایت فرمائی ہے، یعنی ہن باقاعدہ خلیفہ خواجہ محمد عثمان دمانی دے مکمل طور پہ ایک خلیفہ ہوئے، اور پھر خواجہ محمد سراج الدین نے بیعت کرن دی جناب علی آپ نو اجازت عنایت فرمائی، اور آپ نے بیعت کرنا شروع کی تھی، اور وسیع جناب علی آپ دا ایک علاقہ دائرہ وسیع ہو گیا مریدین دا، بلوچستان، سندھ، جناب علی سرحد، پنجاب، تھال دا علاقہ دے سارے ہی نا آپ دے مریدین دے وچ ہوئے،
اور آپ دا جلال انج ہوندا سی کہ آپ مدرسے دے اندر علم حدیث پڑھاؤں دے سن. توجہ، ایویں نہیں پیری فقیری حاصل کی تھی. جس پیر دی بھی آپ ہسٹری پڑھو گے او دی پوری زندگی نبی دا دین پڑھان دیا گزر گئی ہوئے گی. جس پیر دی جس ولی دی بھی ہسٹری پڑھو گے. جی ہاں، یہ اج آئے نے جناب علی کل کی کنے قبرستان ہی چل رہی ہے تے کل کی کنے جناب اتھے چل رہی ہے، کوئی یا علی تے نعرے لگا کے تے ادھروں سگریٹ ادھروں بھنگے ادھروں چرسے. جناب علی کی میں پیر ہاں جی. انج پیری نہیں ہوندی. پیری ہمیشہ سجدی بھی نبی دے دین دے نال ہی ہے. توجہ، خواجہ غلام حسن پیر سواگ لال عیسن کروڑ دے اندر آپ نے آ کے باقاعدہ علم دین دا درس سجایا، علم حدیث پڑھائی. ادھروں جناب علی مریدین بھی آنا، انہوں نے بھی وقت دینا، علم حدیث پڑھانی بھی صحیح، پھر پڑھنی بھی صحیح، پھر جناب علی علم دین دے سارے معاملات بھی سنبھال دے تے نال نال اپنی کھیتی باڑی بھی کر دے سن. جی، کھیتی باڑی بھی آپ کر دے سن نال نال. یہ نہیں کہ خالی جناب علی بالکل سکے تے آ کے تکیا لگا کے بیٹھے نہ، کھیتی باڑی بھی کرنی، رزق حلال خود بھی کھانا تے اپنی اولاد نو بھی کھلانا. آپ کا واقعہ ایک مشہور ہے نا، آپ ہل چلا رہے سن اپنے کھیت دے اندر، ادھروں سکھاں دا قافلہ آیا ہے. سکھاں دا قافلہ آیا ہے تو آ کے پوچھتے ہیں بزرگا، کہندے نے جی، کہندے اسی کروڑ جانا ہے. آپ نے فرمایا یار تسی کروڑ جانا ہے یا توڑ جانا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی یار. تسی کروڑ جانا ہے یا توڑ جانا ہے؟ سکھا آ گیا یار گل ہی میں کہ جی اگر توڑ دا کام آ گے تو بزرگ سیدھا توڑ دا رستہ لا چھڑے گا، توڑ ہی پہنچا دے گا. تو سکھا نے جڑا سردار سی نا انہیں کہا بزرگا اسا توڑ ہی جانا ہے. آپ نے فرمایا پھر اکھاں بند کرو. اکھاں بند کی تھی، فرمایا کھولو. جدو کھولیا سامنے رسول اللہ کا روزہ سی. انہیں کہا بزرگا یہ تو کوئی ہور توڑ ہے، اسا ہور کروڑ دا توڑ رستہ پوچھنا سی. آپ نے فرمایا تھوڑا توڑ ہور ہوئے گا، اسا فقیران دا توڑ ہی ہے. اسا فقیران دا توڑ ہی ہے. تو سکھ جڑے سن نا قدمہ جی ڈگ پے کہندے حضور جس توڑ تے تسی پہنچے ہو نا، اگر ہو سکے تے انہاں دا کلمہ پڑھا کے سانو نہیں توڑ پہنچا دیندے، سانو نہیں توڑ پہنچا دیندے. او جناب علی پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑے جلال دے اندر جناب علی بیان فرماندے ہوندے سن. بیان جلال دے اندر ایک دفعہ نا کتابہ نے لکھن والے نے لکھا ہے کہ چاون ایک بستی ہے ضلع ملتان دے اندر. بعض نے لکھا ہے کہ نورپور تھل دے اندر مسجد دے اندر آپ بیان فرما رہے سن. بڑا وسیع حلقہ سی، بیان سن رہا سی کہ آپ واقعہ معراج بیان فرما رہے سن کہ ساڈے نبی جناب علی زمین تو رب دے عرش تک انج سفر فرمایا ہے، انج معراج فرمایا ہے. ایک بندہ نا بد مذہب سی تے درمیان دے کھڑا ہو گیا، کہندا ہے تسی کہندے ہو ساڈا جناب علی نبی معراج تے گئے، آسمان کیویں پار کیتے نے انہیں؟ توجہ، اے آسمان پار کیویں کیتے نے؟ تے جیڑا رب دا ولی ہوئے پھر او دی تے نظر دل تے ہوندی کہ کتنی خباثت دل دے وچ، تے او دی خباثت نکالن دے واسطے پھر کئی حربے تے کئی طریقے کار اختیار ہو کردا ہے. کسی جگہ تے غصے دے عالم وچ، کسی جگہ تے رخ موڑ کے، کسی جگہ تے بول چال بند کر کے، کسی جگہ تے اکھ وکھا کے، سارے طریقے اختیار کردا ہے. جدو کھڑا ہویا نا کہندے کداں گئے نے معراج دے اوتے؟ تسی جو کہندے ہو آسمان تے جناب علی 7 آسمان پار کر کے رب دے عرش تے گئے، کس طرح گئے نے؟ کوئی دلیل ہے تھوڑے کول؟ آپ جی معراج ہی بیٹھے سن نہ اٹھ کھلوتے، محراب دے اندر جی بیٹھے سن بیان فرماندے اٹھ کھلوتے، اٹھ کے نے تے ادھروں ہی محراب پار کیتی گئے تے پھر محراب پار کر کے ادھر آ کے کرسی تے بیٹھے. آپ نے فرمایا مینوں ویکھیا نے
ਇੰਜ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਮਹਿਰਾਜ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਿਰਾਬ ਪਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਕਿੰਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਪੀਰ ਸਿਵਾਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਬੈਰ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਏ ਨਬੀ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਥਾਮ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਬਾਤਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਥਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਤਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲਾਵੇਗਾ ਵਕਤ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਆਪ ਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਉੱਠੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਮਾਲ ਜਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, میں جس نبی دے درد غلامہ دا کھانا نا اسے نبی دے دین دا ہی کام کرانگا۔ آپ نے گل کی تھی نا تو انہیں سردار نے کی تھا، انہیں پراپا گنڈا بنایا، پراپا گنڈا بنا کے تو جناب علی تھانے تے گیا تے ایک رپورٹ لکھوائی تے قتل دا مقدمہ آپ دے سر تے رکھ دیتا، انہیں جناب علی فلاں قتل کیتا ہے۔ پراپے گنڈے او سکھ جڑے جناب علی تھانے دے اندر تھانے دار سی، او بھی سکھ سی، ہندو سکھ سارے جناب علی حکومت انگریزاں دی سی، ہندوؤں دی۔ جناب علی جج بھی ہندو سی، پراپا گنڈا بنایا تے قتل دا مقدمہ آ گیا آپ دے سر تے۔ سکھ ہے انہوں نے گرفتار کیتا، گرفتار کر کے جناب علی عدالت دی وچ لے گئے، کچہری دے اندر سامنے جج بیٹھا ہے تو جمع غفیر جناب علی گل ہل گئی، پیر سواگ دے پرچہ ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی، قتل دا پرچہ ہو گیا، عوام تے کٹھی ہو گئی۔ ویکھن والے سن جو ایک نبی دے دین دا ایک چراغ جو جلدا سی، عوام دی نظر تو اس وال ہوندی سی۔ جمع غفیر ہو گیا عدالت دے ارد گرد عدالت وچ، پیر سواگ نورانی چہرے والے درمیان اندر کھلوتے نے، ماسائی ڈر متھے دے کوئی نہیں، ماسا ڈر ہوئے متھے دے کھلوتے۔ جدو انہیں ہندو جڑا جج سی نا تو انہیں غصے دے پوچھا ہے، اے بابا تو جادو کردا ہے؟ سنیا ہے تو جادو کردا ہے اور جادوگری دے نال ہر کسی نو کلمہ پڑھی جانا ہے۔ جدو بولے نا وہ بدتمیزی دے نال تے آپ نو جلال آیا، کھنڈا ہاتھی سی تے آپ نے یہ ویکھیا نا، اے جج تو خود دس اینو کلمہ میں پڑھایا ہے؟ جدہ تو اشارہ کیتا نا وہی نبی دا کلمہ پڑھی جاندے۔ سارے ہندو سکھ کلوتے نے، آپ انگل دا اشارہ کر دینا، تو دس اینو میں پڑھایا ہے، تو دس اینو میں پڑھایا ہے، تو دس اینو کلمہ میں پڑھایا ہے۔ جدر جدر انگل دا اشارہ کیا ہے ہر سیڈ تو کلمہ طیبہ دی آواز آنا شروع ہو گئی ہے۔ ہن جج نسے آئے، کرسی تو اٹھ کے نسے آئے جناب علی، جج اگے اگے بزرگ پیچھے پیچھے۔ آپ فرمائیں نے جج صاحب دسی جا تینو ہی کلمہ میں پڑھایا ہے، اے تینو ہی کلمہ میں پڑھایا ہے۔ آپ جناب علی پیچھے تے ایویں جو انگل دا اشارہ کیتا جج دے منہ دے وچوں کلمہ طیبہ نکلا، اے پیر سواگ۔ آپ نے فرمایا اوے تو دسی تے جا تینو ہی میں پڑھایا ہے۔ پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں ایک مجلس کے اندر کھڑو کے اس مجلس وچ
جج سمیت 90 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਛੱਡਿਆ। خواجہ حسن غلام سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ، غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے کمال، نورپور تھل دے علاقے دے اندر آج بھی آپ دا مزار شریف لال عیسن کروڑ ہے، اس نگری دا وسطہ ہے، بڑے آپ دے جناب علی خلیفہ گزرے نے نورپور تھل، اور تھل دے علاقے دے اندر اکثر طور دے آپ دے جناب علی خلیفہ دے آپ دے مریدین دا انتہا درجے دا گمے غفیر۔ ایک نا جھنگ دے وچوں گیا، جھنگ دے وچوں ایک بدماش سی جس دا نام سی گانا خان، گانا خان جھنگ دے رہن والا سی، کہندا یار بڑا میں سنیا ہے غلام حسن پیر سواگ دا، بڑے آوازاں سن دے پے ہر شہر تو غلام حسن پیر سواگ، غلام حسن پیر سواگ، غلام حسن پیر سواگ پہ ہوندی ہے، چلیے ویکھیے ذرا وہ ہاتھ تے بیعت کریے۔ ہن گانا خان گیا اتنے بیعت ہونے واسطے، کہندا ہے پیرا میں بیعت ہونا ہے پر میری ایک شرط ہے، توجہ کری، میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا تیری کیڑی شرط ہے؟ کہنا میں ڈکیٹیاں کردہ، چوریاں کردہ، صرف اے عادت نہیں چھٹے گی بس، بقا تو جو کہے گا میں مان لاواں گا۔ آپ نے فرمایا پھر میری بھی ایک شرط ہے، تو وعدہ کری زندگی بھر کدی میرے سامنے چوری نہیں کرے گا، میری یہی شرط ہے، میرے سامنے چوری نہ کری کدی۔ کہندا ہے ایک گانے خان دا وعدہ ہے، عام بندے دا وعدہ نہیں، پکا تھکا وعدہ کراں گا۔ کہندا ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ دے تے ہاتھ رکھ کے بیعت فرمایا، انہیں بیعت فرما کے گانا خان آیا نا ضلع جھنگ دے اندر، تو کہندا یار ہن پیر کتھے ویکھدا بیٹھا ہے، 2 دن گزرے، 1 دن گزرے، ہن کتھے ویکھدا بیٹھا، عادت جو سی تے عادت سر نال جاندی ہے، کہندے ہن کتھے او لال عیسن کروڑ دے اندر میں جھنگا، اے کتھے ضلع بھی چینج ہویا پیے، کیوں نہ ہوئے آج اپنا شکار کر کے آنا، نکلے نا تے گئے شکار تے، ایک گھر دے اندر چوری کرن لگے، جدو دیوار دے تو گزرا نا گانا خان تے اگے ویکھیا تے پیر سواگ مصلا بچھا کے رب دی عبادت پیا کردا ہو، تے چوری چھپے نکلے نا اٹھوا کہ یار اچھا یہ ہو سکتا ہے یہ مریداں دا گھر ہوئے، ہو سکتا ہے یہ مریداں دا گھر ہوئے، نکلا دیوار تو چلو اور گھر جانے، جدو اگے گیا نا تے اتھے بھی پیر سواگ دروازے دے اتنے نفل پیا پڑھدا ہوئے، تے تیسرے گھر پھر این کر کے تیسرے گھر کر کے تاج ہر حال جانا ہے، کیونکہ نشہ جو چوری دا ہے تے نشہ ہوں دے سر دے نال جناب علی ہوں تو رہنا نہیں، کام تے کر کے جانا ہے۔ جدو تیسرے گھر گئے نا تے دیوار گزرا، خواجہ حسن غلام سواگ دے ہاتھ دے اندر نا، خواجہ غلام حسن پیر سواگ دے ہاتھ دے اندر تسبیح مصلی رسول تے بیٹھے نے تے پڑھدے بیٹھے نے اینج کر کے بیٹھے، آیا جو ہے نا اندر، کہنا سی گانا خان تینوں کیا نہیں سی میرے سامنے چوری نہ کریں، تیرا وعدہ سی، تینوں کیا نہیں سی میرے سامنے چوری نہ کریں، سرکار بس اسے گھر ہی چاہے ہون کسے، آپ نے فرمایا 2 گھر جو ہو رہی تینوں میں ویکھے آئے، کہنا سرکار آج بس پکی توبہ ہے، جو ہو سکے تو ہون زندگی بھر میں نے اپنی صحبت ہی رکھیا جے، میں نے اپنی صحبت ہی رکھیا جے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آج آجا فقیران دیکھو، آپ گئے لے گئے انہوں، خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ گانا خان ان محفل دے اندر رہندا ہے، وقت گزرتا گیا، ایک دفعہ نا آپ نے فرمایا گانا خان کوئی گڈی ہے تیرے کو؟ کہنے حضور میرے کو گڈی جیپ ہے تے موٹے موٹے ٹائراں والی جیپ ہے، کہنا یار دریا پار جانا ہے، مریداں دے کول کوئی کم ہے، دریا پار جانا، کہنے حضور چلے جانے، آپ بیٹھے، ہن گانا خان گڈی چلاون والا غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرنٹ والی سیٹ تے بیٹھے نے، جدو گئے نا تے اگے دریائے سندھ سی، تے دریائے سندھ تے اچھا خاصا بڑا ہے تے جناب علی پوریا موجاں دے اندر ہے، گانا خان گھبرا گیا، کہنے سرکار نہ تے ہن بیڑی نظر آندی ہے تے نہ کوئی شاید وقت تے پہنچنا بھی ہے، ہن کی کریے؟
آپ نے فرمایا گانا خان گھبرانا کیوں ہے؟ کہنے سرکار گھبرانا تو ہے، گڈی دے وچوں نہیں گزرتی۔ آپ نے فرمایا پا، کہنے حضور نہیں گزرنی دے وچوں۔ آپ نے فرمایا تو اکھاں بند کر کے پا۔ انہیں جان دیتے اکھاں بند کی دیئے نے، جدو کھولیاں نے دریا پار سی گڈی۔ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تعالیٰ اپنے دور دے اندر آپ ہی میں ہوندے سن کہ کمال جذبہ اور بیان کر رہے ہوئے نا، بیان کر رہے ہوئے نا، آپ نا ڈیرہ اسماعیل خان تاج مسجد دے نام تے مشہور ایک مسجد ہے، آپ اس جگہ دوتے گئے بیان فرماؤن واسطے، تے ایک آدمی سی آپ دے بیان دے چاہ بیٹھا تے آیا انجھے کہ زنا کر کے آیا ہے، زنا دے کم دی ملوث ہو کے دے بعد ہی آیا ہے بیان سنن واسطے۔ آپ نے فرمایا یار آج میرا بیان نا اس مجمع تے اثر نہیں کرے گا، اس مجمع تے بیان میرا اثر نہیں کرے گا۔ مریدہ پوچھے حضور خیر ہے؟ آپ نے فرمایا یار سامنے میرے جا کے بیٹھے گا تو میرے دل نو تکلیف ہوئے گی۔ ہن انج کریا جے میں جدو بیان کروں گا تو میں غصے دے عالم جناب علی انہوں ویکھاں گا تو ادو اشارہ، جدو انہوں اشارہ کراں گا نا بھی تو ہی کر کے آئے کم، انہیں اٹھ کے مجلس سے جو جانا ہے ایک کام کریا جے اس گناہ دا لوگاں نو نہ پتہ چلے، تسی انج کرنا ہے 3-4 جڑے میرے مرید نے تسی بھی نال اٹھ کے چلے آ جایا جے دے باہر، تاکہ لوگاں نو محسوس نہ ہوئے اینو جناب علی جدوں آپ نے غصے دے بیان فرمایا نا تے اکھاں وکھائیاں او اٹھیا تے ٹرن لگا تے آپ دے جڑے 4 مرید نے او بھی اٹھ پائے۔ مریداں پوچھیا حضور کمال ہے سانو نہ اٹھانے تے پھر کی؟ آپ نے فرمایا یار فقیراں دا پیشہ ہے در گزر کرنا تے پردہ پاونا، پردہ پاونا، اساں تے پردہ پانا سی نا تاکہ لوگاں نو محسوس نہ ہوئے، ہو سکتا ہے اگے جا کے مولا انہوں ہدایت دے اور اے جناب علی توبہ طائب ہو جاوے تے گل اوہی جڑی منہ چ نکلی ہے 2 دن نہیں گزرے اوہی بندہ خواجہ غلام حسن پیر سواگ دے ہاتھ دے تے بیعت کر کے توبہ کر لئی۔ دوستا رب دے ولی جناب علی این دین دیا تبلیغ فرمان دے سن تے خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی پوری زندگی 13 جمادی الاول اس مہینے دی 13 جمادی الاول 1358 ہجری بمطابق 1939 عیسوی دے اندر آپ دی وفات سواگ شریف ضلع لیا دے اندر اتھی وفات ہوئی تے اتھی آپ دا مزار مبارک ہے۔ ٹوٹل آپ دی عمر 91 سال بن دیئے تے 91 سال دی مکمل عمر آپ نے نبی دی دین دی اشاعت دے وچ گزار چھڈی ہے۔ اے رب دے ولیاں دا پیشہ ہوندا ہے۔ مولا کریم دین متین دی سمجھ عطا فرمائے، جنہیں دوستوں نے سنتا پڑھنی نے سنتا پڑھنا۔